سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ آپ اگر انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن سرن ہے کیا؟ ہمیں یہ جاننے سے قبل کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں گے۔ ہماری کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین کو تشکیل پائے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا۔ یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشاں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور خربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں؟ ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف 4% جانتے ہیں۔ کائنات کے 96% راز تاحال ہمارے احاطۂ شعور سے باہر ہیں۔ یہ 96% نامعلوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ 44% حصہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنسدان اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے۔ ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے صحرا ذرے کے برابر ہے۔ سائنسدان کائنات کے باقی 52% نامعلوم کے بارے میں کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی۔ یہ جاننا ضروری ہے بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا اور اس کے فوری بعد کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا۔ انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگی۔ یہ ظاہر ہے ممکن نہیں۔ دوسرا طریقہ، سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، لہٰذا سائنسدانوں نے 1952 میں اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نادر کام کے لیے جنیوا کے مضافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوئٹزر لینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی۔ یہ لیبارٹری سرن کہلاتی ہے۔ یہ کام 2 ملکوں اور 400 سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیاں اور فزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے۔ سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس سرنگ میں ایسے مقناطیس اتارے گئے جو کوشش شکل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ مقناطیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے آپ اس کا اندازہ ایفل ٹاور سے لگا لیجئے۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے۔ سرن کا چیمبر اس سے 2 گنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا چھاپا گیا۔ سائنسدانوں کے اس عمل میں 40 سال لگ گئے۔ یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہے۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئی، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنسدانوں کے اس اناق سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئی۔ مثلا انٹرنیٹ سرن میں ایجاد ہوا۔ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لہذا سرن کے ایک برطانوی سائنسدان نے 1999 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا اور ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ سی ٹی اسکین، MRI بھی اس تجربے کے دوران ایجاد ہوئی۔ سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بنائی لٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشو کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا اور سرن کا گریڈ کمپیوٹر بھی عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گا۔ یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئی اور یہ اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہے۔ سرن کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار سے ارب گنا زیادہ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی کسی مائکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے۔ سائنسدانوں نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو تمام عناصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر گاڈ پارٹیکل کہلاتا ہے۔
اس دریافت پر 2 سائنسدانوں کو نوبل انعام ملا ہے۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے۔ یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر پیدا ہوتا ہے، کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے اربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے۔ سرن کے سائنسدانوں نے چند ماہ قبل اینٹی میٹر کو 17 منٹ تک قابو رکھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اینٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے قابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کو ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کو بجلی اور پٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنسدان یہ مشکل کام 65 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ لیبارٹری دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جن میں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اس عزت کی وجہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیوری نے سرن میں اہم کردار ادا کیا۔ عناصر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا وہ ریئیکٹر اس وقت بھی سرن کے لان میں نصب ہے جس کی وجہ سے انہیں نوبل انعام ملا۔ دنیا بھر کے فزکس کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب تھیوری نہ دیتے اور اگر وہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بناتے تو شاید سرن نہ بنتا اور شاید کائنات کو سمجھنے کا یہ عمل بھی شروع نہ ہوتا۔ لہٰذا ادارے نے لیبارٹری کی ایک سڑک ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کر رکھی ہے۔ یہ سڑک آئنسٹائن کی سڑک کے قریب ہے اور یہ اس انسان کی سائنسی خدمات کا اعتراف ہے جیسے ہم نے مذہبی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا، جسے ہم نے پاکستانی ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ سرن میں اس وقت 10,000 لوگ کام کرتے ہیں، ان میں 3,000 سائنسدان ہیں۔ یوں یہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے۔ یہ تجربہ گاہ کبھی نہ کبھی اس راز تک پہنچ جائے گی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی تھی۔ یہ راز جس دن کھل گیا اس دن کائنات کے سارے بھید کھل جائیں گے۔ ہم اس دن قدرت کو سمجھ جائیں گے۔